السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی حال میں قیامت کا منظر تھا۔ دلہن نے رخصتی سے پہلے ہی طلاق کا مطالبہ کر دیا تھا اور دلہا آنسو بہاتے ہوئے طلاق نامے پر دستخط کر رہا تھا۔ آنسوؤں سے اس کی داڑھی تر ہو چکی تھی۔ جب دلہا بارات لے کر خالی ہاتھ واپس گیا تو ہر طرف مگوئیاں ہونے لگیں۔ سب نے وجہ پوچھی اور وجہ جان کر سب کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے، کیونکہ دلہن نے کہا تھا کہ میرا نام سمینہ ہے اور میری بڑی بہن روبینہ کی وجہ سے آج ہم لوگ پورے معاشرے اور پورے خاندان کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے تھے، اور وہ دلہن بنی سجی بیٹھی تھی۔ اس کی گردن میں سریا آ گیا تھا اور گردن تان کر بیٹھی تھی۔ سب لوگ اس کو قصوروار ٹھہرا رہے تھے، لیکن جب اس نے حقیقت بتائی تو جان نکل گئی۔ اس وقت ہمارے گھر میں چیخیں گونج رہی تھی۔ امی بار بار اپنے سر پر ہاتھ مار رہی تھی، جبکہ ابو ایک کونے میں بیٹھے ایسے خاموش تھے جیسے برسوں کے بیمار ہوں۔ رشتہ داروں کی نظریں ہم لوگوں کو کھا رہی تھیں۔ ہر کوئی روبینہ کو بد کردار کہہ رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اس نے خاندان کی عزت خاک میں ملا دی، جبکہ کوئی کہہ رہا تھا کہ ایسی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا چاہیے۔ لیکن روبینہ کے چہرے پر ذرا بھی خوف نہیں تھا۔ وہ دلہن کے سرخ جوڑے میں بیٹھی سب کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اسے کسی بات کا پچھتاوا ہی نہ ہو۔ اس کے ہاتھوں کی مہندی ابھی تک گہری تھی اور ماتھے پر سجا جھومر بار بار ہل رہا تھا۔ اچانک اس نے زور سے کہا کہ اگر میں بول پڑی تو یہاں بیٹھے بہت سے لوگوں کے چہرے اتر جائیں گے۔ پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ ہر ایک کی نظریں روبینہ کے چہرے پر جم گئیں۔ مجھے یاد ہے اس وقت میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ پھر روبینہ نے اپنے کانوں سے جھمکے اتارے اور زمین پہ پھینکتے ہوئے کہا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی سب لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ ابو نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ کیسا ظلم؟ تب روبینہ کی آنکھوں سے پہلی بار آنسو نکلے۔ اس نے کہا کہ میری بڑی بہن روبینہ ہمیشہ سے ہی گھر کو سنبھالنے والی لڑکی تھی، جیسے بڑی بہنیں ہوتی ہیں بالکل ویسی۔ اس نے کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا تھا، کبھی کوئی ضد نہیں کی تھی۔ صبح اذان کے ساتھ اٹھ جاتی تھی اور بغیر کسی کے کہے اپنے حصے کا کام شروع کر دیتی تھی۔ کبھی باورچی خانے میں امی کا ہاتھ بٹا رہی ہوتی تو کبھی صحن میں کپڑے دھو رہی ہوتی۔ گھر میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو سب سے پہلے روبینہ اس کے پاس بیٹھتی۔ اگر کبھی ابو تھکے ہوئے گھر آتے تو ان کے لیے چپ چاپ چائے بنا کر لے آتی۔ امی ابو اس سے بہت خوش تھے۔ اکثر امی کہتی تھی کہ اللہ ہر گھر کو روبینہ جیسی بیٹی دے۔ محلے والی عورتیں بھی اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتی تھیں۔ وہ نہ زیادہ بولتی تھی اور نہ کسی سے الجھتی تھی۔ اس کی عادت تھی کہ نظریں جھکا کر بات کرتی اور ہر بڑے کا ادب کرتی تھی۔ اب وہ جوان ہو چکی تھی اور گھر میں اس کی شادی کی باتیں شروع ہو گئی تھیں۔ مجھے اندر ہی اندر بہت خوشی ہو رہی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ چلو گھر میں کچھ رونق لگے گی، نئی چیزیں بنے گی، مہمان آئیں گے، ہنسی مذاق ہوگا۔ کبھی کبھی میں روبینہ کو چھیڑتی بھی تھی اور وہ شرما کر مجھے مارنے دوڑتی تھی۔ پھر اس کے لیے رشتے دیکھنے شروع ہوئے۔
لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ پہلے ہی رشتے میں امی ابو کو لڑکا پسند آ گیا۔ اصل میں روبینہ ایسی تھی کہ اسے کوئی ناپسند کر ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ لوگوں کو بھی پسند آ گئی۔ لڑکے کا نام شرجیل تھا۔ وہ بظاہر بہت شریف اور دیندار انسان لگتا تھا۔ چہرے پر گھنی داڑھی تھی، گفتگو نرم تھی اور نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اس کے گھر والے بھی سادہ مزاج لوگ لگ رہے تھے۔ جب روبینہ سے پوچھا گیا تو اس نے خاموشی سے ہاں کہہ دی۔ وہ ماں باپ کے خلاف جانے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس کی پوری زندگی ہی امی ابو کی خوشی کے گرد گھومتی تھی۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی اور نہیں تھا۔ اگر کبھی میں اس سے مذاق میں بھی کسی لڑکے کا نام لیتی تو وہ ناراض ہو جاتی تھی۔ ایک دن شرجیل کے گھر والے ہمارے گھر آئے۔ اس دن گھر کی خوب صفائی ہوئی تھی۔ صحن میں پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا تھا۔ امی نے پرانے مگر صاف ستھرے برتن نکالے تھے۔ روبینہ ہلکے سبز رنگ کے سوٹ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ میں بار بار پردے کے پیچھے سے مہمانوں کو دیکھ رہی تھی۔ بات چیت کے دوران ان لوگوں نے کہا کہ ہم پہلے نکاح کریں گے اور رخصتی 1 سال بعد ہوگی۔ سب کچھ اسلامی طریقے کے مطابق ہوگا۔ یہاں نکاح ہوگا اور ہمارے وہاں ولیمہ ہوگا۔ ابو یہ سن کر خوش ہو گئے کیونکہ ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ ہم دھوم دھام سے شادی کر سکتے۔ انہیں لگا کہ سادگی سے سب کچھ ہو جائے گا اور ہمیں تیاری کے لیے وقت بھی مل جائے گا۔ پھر نکاح کی تاریخ طے ہو گئی۔ واقعی سب کچھ بہت سادہ انداز میں ہوا۔ وہ لوگ صرف 10-12 بندے لے کر آئے تھے۔ ادھر سے بھی ہم نے ہر گھر سے صرف ایک بندے کو بلایا تھا۔ گھر کے چھوٹے سے صحن میں کرسیاں لگائی گئی تھیں۔ مولوی صاحب سامنے بیٹھے تھے۔ گرمی کی وجہ سے پنکھا مسلسل چل رہا تھا اور عورتوں کی دھیمی دھیمی سرگوشیاں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ جب روبینہ سے نکاح کے لیے پوچھا گیا تو اس کی آواز بہت دھیمی تھی، لیکن اس نے ہاں کہہ دیا۔ اس لمحے امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، جبکہ ابو بار بار اپنی داڑھی سہلا رہے تھے۔ نکاح کے بعد سب نے دعا کی، تھوڑی سی مٹھائی بانٹی گئی اور بہت سادہ سا کھانا رکھا گیا۔ شام ہونے سے پہلے ہی وہ لوگ واپس چلے گئے۔ اب رخصتی 1 سال بعد ہونی تھی۔ ہمیں یہ بات اچھی لگ رہی تھی کیونکہ اس دوران تیاری کا وقت بھی مل جانا تھا اور اس وقت تک سب کچھ بالکل نارمل لگتا تھا۔ بابا اکثر خوش ہو کر کہتے تھے کہ اچھے لوگ ہیں۔ جہیز کا تو کسی نے ذکر تک نہیں کیا۔ ان کی باتوں میں سادگی ہے اور انداز میں شرافت۔ امی بھی سر ہلا دیتی تھی کیونکہ واقعی شروع میں ان لوگوں نے کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ بابا سکون سے بیٹھتے تھے اور ہر ملنے والے کو یہی کہتے تھے کہ اللہ نے اچھے لوگ دے دیے ہیں۔ لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے 6 مہینے گزر گئے۔ اب شادی میں صرف 6 مہینے باقی رہ گئے تھے۔ وقت اتنی تیزی سے گزرا کہ احساس ہی نہیں ہوا۔ انہی دنوں ایک شام بابا کے فون پر شرجیل کے والد کی کال آئی۔ بابا آرام سے چارپائی پر بیٹھے بات سن رہے تھے۔ شروع میں تو عام باتیں ہوتی رہیں، لیکن پھر اچانک انہوں نے کہا کہ ایک بات یاد رکھیں، جہیز میں جو فریج لینا ہے نا، وہ ڈالر کمپنی کا مت لیجیے گا، وہ اچھے نہیں ہوتے۔ بابا چند لمحے خاموش رہے۔ شاید انہیں سمجھ نہیں آیا تھا کہ کیا جواب دیں۔ پھر دوسری طرف سے آواز آئی کہ اور ہاں، میڈیم سائز کا مت لیجیے گا،
لارج سائز والا ہی اچھا رہتا ہے۔ بابا نے فون بند کیا تو ان کے چہرے کا سکون غائب تھا۔ وہ کافی دیر خاموش بیٹھے رہے۔ امی نے پوچھا کیا ہوا تو بابا دھیرے سے بولے کہ لگتا ہے ان لوگوں نے دل میں بہت سی امیدیں لگا رکھی ہیں۔ انہوں نے تو شروع میں کہا تھا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ امی بھی پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ بات تو کرنی پڑے گی، جہیز بنانا کوئی عام بات تو نہیں ہوتی۔ ہم لوگ خود کتنے مشکل سے گھر چلاتے ہیں، اگر جہیز بناتے بھی تو فریج لینے کا تو سوچا ہی نہیں تھا، اور اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑے والا لینا۔ اس رات گھر کا ماحول عجیب سا ہو گیا تھا۔ بابا خاموش تھے۔ امی بار بار حساب لگا رہی تھی کہ کیا چیز بن سکتی ہے اور کیا نہیں۔ میں ایک کونے میں بیٹھی سب سن رہی تھی، جبکہ روبینہ خاموشی سے صحن میں کپڑے تہہ کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پہلے جیسی روشنی نہیں رہی تھی۔ جب سے شادی کی تاریخ طے ہوئی تھی وہ پہلے سے زیادہ خاموش رہنے لگی تھی، اکثر سوچوں میں گم رہتی۔ سب یہی کہتے تھے کہ گھر چھوڑنے کی فکر ہو گئی۔ اس نے پورا گھر سنبھالا ہوا تھا، اس لیے شاید جدائی کا خیال اسے پریشان کرتا ہوگا، لیکن مجھے کبھی کبھی کچھ عجیب لگتا تھا۔ وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی، اس کی ہنسی کم ہو گئی تھی اور آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے۔ میں نے 2-3 بار اس سے پوچھا بھی کہ کوئی بات ہے کیا، لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ سب ٹھیک ہے۔ ایک دن امی نے کہا کہ ان لوگوں کو دعوت پر بلا لیتے ہیں۔ اتوار کا دن رکھا گیا۔ صبح سے ہی گھر میں تیاری شروع ہو گئی۔ امی باورچی خانے میں لگی ہوئی تھیں، جبکہ میں اور روبینہ صفائی کر رہے تھے۔ دوپہر کے وقت وہ لوگ آ گئے۔ ہمیشہ کی طرح شرجیل نہیں آیا تھا۔ ان کے ہاں یہی اصول تھا کہ رخصتی سے پہلے لڑکا لڑکی کے سامنے نہیں آتا۔ سب لوگ یہی کہتے تھے کہ شرجیل بہت دیندار انسان ہے اور ایسی باتوں کا بہت خیال رکھتا ہے۔ مہمان بیٹھے ہوئے تھے، چائے اور کھانا چل رہا تھا۔ باتوں باتوں میں بابا نے ہمت کر کے کہا کہ دراصل ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ جہیز میں کیا کیا چیزیں لینی چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں نے شروع میں تو کچھ بتایا نہیں تھا۔ یہ سنتے ہی شرجیل کی والدہ مسکرانے لگی، جبکہ اس کے والد نے بڑی نرمی سے کہا کہ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ شادی اسلامی طریقے سے ہوگی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا۔ اس زمانے میں جو چیزیں گھروں میں استعمال ہوتی تھیں وہی دی گئی تھی، تو یہ تو سنت ہوئی نا، آپ لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بابا فوراً خاموش ہو گئے۔ وہ شاید بحث نہیں کرنا چاہتے تھے۔ امی نے بھی سر جھکا لیا، لیکن نہ جانے کیوں اس وقت مجھے ان کی بات عجیب لگی۔ وہ ہر بات کو دین کے پردے میں کہہ دیتے تھے اور سامنے والا خاموش ہو جاتا تھا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ بابا نے ماحول بدلنے کے لیے کہا کہ اصل میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا لینا چاہیے۔ یہ سن کر شرجیل کے والد بولے کہ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کو لسٹ بنا دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی رہے۔ ہمیں لگا شاید چند ضروری چیزوں کے نام لکھ دیں گے، لیکن جب انہوں نے واقعی لسٹ بنا کر دی تو ہمارے ہوش اڑ گئے۔ لسٹ بہت لمبی تھی۔ اس میں فریج تھا، واشنگ مشین تھی، اے سی تھا، قیمتی فرنیچر تھا، برتنوں کے پورے سیٹ تھے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی تھی۔ وہ لوگ تو کھانا کھا کر آرام سے چلے گئے، لیکن ہم سب وہ لسٹ ہاتھ میں پکڑے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ گھر میں ایسی خاموشی تھی
جیسے کوئی بہت بڑی مصیبت آ گئی ہو۔ بابا اس رات بہت دیر تک جاگتے رہے، کبھی وہ لسٹ کو دیکھتے اور کبھی خاموشی سے چھت کی طرف گھورنے لگتے۔ ان کے چہرے پر ایسی پریشانی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ رات کافی ہو چکی تھی، گھر کے باقی لوگ سو گئے تھے، لیکن بابا کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ میں پانی پینے اٹھی تو دیکھا کہ وہ چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں وہی لمبی چوڑی لسٹ تھی۔ انہوں نے دھیرے سے کہا کہ اب کیا کریں، یہ سارا سامان اگر لیا تو کم سے کم بھی 10-12 لاکھ روپے کا بنے گا۔ صرف سامان ہی اتنے کا ہے، ابھی رخصتی کا کھانا الگ ہے، رسمیں الگ ہیں، لوگوں کی باتیں الگ ہیں، اتنے پیسے کہاں سے آئیں گی؟ امی بھی ان کے پاس بیٹھی تھی، ان کے چہرے پر فکر صاف نظر آ رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی بابا کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کریں، آپ شرجیل بیٹے سے بات کریں، ہو سکتا ہے وہ کوئی حل نکال دے۔ بابا نے تھکے ہوئے انداز میں کہا کہ اس سے بات کیسے کروں جب اس کے اپنے گھر والے یہ لسٹ پکڑا کے گئے ہیں، تو وہ کیا کہے گا؟ امی نے نرمی سے کہا کہ وہ بھی تو ہمارے گھر کا بیٹا ہے نا، نکاح ہو چکا ہے، یوں تو شادی ہو ہی گئی ہے، صرف رخصتی رہ گئی ہے، ہو سکتا ہے اسے اندازہ نہ ہو کہ ہمارے حالات کیا ہیں، آپ بات کریں گے تو شاید سمجھ جائے گا۔ پھر امی نے یاد دلایا کہ 1 سال کی مہلت بھی انہی لوگوں نے مانگی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ گھر میں کچھ کام کروانا ہے، اس لیے رخصتی بعد میں کریں گے۔ امی یہی سوچ رہی تھی کہ شاید اتنا وقت دینے والے لوگ کچھ نرمی بھی دکھائیں گے۔ اگلے دن بابا نے شرجیل کو اپنی دکان پر بلایا۔ صبح سے ہی بابا عجیب خاموش تھے، وہ جلدی تیار ہو کر دکان چلے گئے تھے۔ پورا دن امی بار بار دعا کرتی رہی کہ اللہ خیر کرے۔ میں بھی دل ہی دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ شاید شرجیل واقعی اچھا انسان ہو اور وہ اپنے گھر والوں کو سمجھا لے۔ شام کے وقت بابا واپس آئے۔ میں نے جیسے ہی ان کے ہاتھ میں وہی لسٹ دیکھی تو میرا دل بیٹھ گیا۔ ان کے چہرے پر پہلے سے بھی زیادہ تھکن تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کئی سال بوڑھے ہو گئے ہوں۔ امی فوراً ان کے پاس گئیں اور پوچھا کہ شرجیل سے بات نہیں ہوئی کیا؟ بابا نے جوتے اتارتے ہوئے دھیرے سے کہا کہ ہوئی تھی بات، لیکن وہ بھی وہی کہہ رہا تھا جو اس کے ماں باپ کہہ رہے تھے۔ کہنے لگا یہ تو پہلے سے طے شدہ بات تھی، ہم نے کوئی الگ مطالبہ تو نہیں کیا۔ یہ کہتے ہوئے بابا نے وہ لسٹ امی کے ہاتھ میں دے دی، پھر میری طرف دیکھ کر بولے کہ دیکھو بیٹا، اس نے کیا کیا بدلا ہے۔ میں نے لسٹ پکڑی اور غور سے دیکھنے لگی۔ واقعی کچھ چیزیں کم کی گئی تھیں، بڑے فریج کی جگہ چھوٹا فریج لکھا ہوا تھا، اے سی کی جگہ ایئر کولر کر دیا گیا تھا، 10 بستروں کی جگہ 7 بستر کر دیے گئے تھے، 8 چارپائیوں کی جگہ 6 لکھی ہوئی تھی، کچھ برتن کم کیے گئے تھے اور کچھ چیزوں کے نام کاٹ دیے گئے تھے، لیکن یہ کمی صرف لکھنے میں لگ رہی تھی، حقیقت میں سارا سامان اب بھی بہت زیادہ تھا۔ بازار کے ریٹ ویسے ہی آسمان کو چھو رہے تھے، ہر چیز مہنگی ہو چکی تھی، ایک ایک چیز ہزاروں میں تھی۔ میں لسٹ دیکھتی جا رہی تھی اور میرے دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ بابا نے بے بسی سے کہا کہ اب کس کو کہوں، کس سے مدد مانگوں، پھر خود ہی خاموش ہو گئے۔ شاید انہیں معلوم تھا کہ ہمارے پاس ایسا کوئی نہیں تھا جو اتنے پیسے دے سکتا۔ اس رات گھر میں عجیب خاموشی تھی۔ روبینہ اپنے کمرے میں بیٹھی کپڑوں پر لیس لگا رہی تھی،
جبکہ باہر بیٹھے امی ابو اپنی زندگی کی جمع پونجی کا حساب لگا رہے تھے۔ امی بار بار کہہ رہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح یہ معاملہ ختم ہو جانا چاہیے۔ اب نکاح ہو چکا ہے، اگر بات خراب ہوئی تو لوگ 100 سوال کریں گے۔ پھر اچانک امی اٹھی اور اپنی الماری کھول کر ایک چھوٹا سا ڈبہ لے آئیں۔ اس ڈبے میں ان کا سارا زیور رکھا تھا۔ کچھ چوڑیاں تھیں، ایک ہار تھا، کانوں کے جھمکے تھے اور ایک پرانی انگوٹھی تھی جو نانی نے انہیں دی تھی۔ امی نے وہ ڈبہ بابا کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ یہ سب بیچ دیں لیکن جہیز پورا کر دیں۔ بابا فوراً غصے سے بولے، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ایک بیٹی کو رخصت کرنا ہے اور دوسری بھی گھر میں بیٹھی ہے۔ اگر سب کچھ اسی پر لگا دیا تو بعد میں کیا ہوگا؟ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اس کو تو رخصت کریں، اب نکاح ہو چکا ہے۔ لوگ ویسے ہی 1000 باتیں کرتے ہیں، اور ویسے بھی انہوں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی۔ دنیا اپنی بیٹیوں کو کچھ نہ کچھ دیتی ہی ہے، ہم نے کون سا خالی ہاتھ بھیج دینا تھا؟ بابا خاموش ہو گئے، شاید وہ جانتے تھے کہ امی غلط نہیں کہہ رہی۔ ہمارے معاشرے میں جہیز نہ دینا ایسے سمجھا جاتا تھا جیسے ماں باپ نے بیٹی سے محبت ہی نہ کی ہو۔ لوگ باتیں بناتے تھے، تانے دیتے تھے، اور انہی باتوں سے بچنے کے لیے غریب لوگ اپنی پوری زندگی کی کمائی لگا دیتے تھے۔ اس کے بعد بابا انہی کاموں میں لگ گئے، کبھی بازار جاتے، کبھی کسی دکاندار سے ادھار کی بات کرتے، کبھی کسی جاننے والے سے قرض مانگتے۔ شام کو تھکے ہارے واپس آتے تو ان کے کپڑوں سے پسینے کی بو آ رہی ہوتی، لیکن پھر بھی اگلی صبح دوبارہ نکل جاتے۔ وقت بہت کم رہ گیا تھا اور کام بہت زیادہ تھے۔ ہمارے گھر میں کوئی بھائی نہیں تھا جو بابا کا ہاتھ بٹا سکتا۔ میں اور امی جتنا کر سکتے تھے کرتے، لیکن اصل بوجھ بابا کے کندھوں پر ہی تھا۔ روبینہ کو ان سب باتوں کا کچھ اندازہ نہیں ہونے دیا جا رہا تھا۔ امی بار بار مجھے سمجھاتی تھی کہ اپنی بہن کو کچھ مت بتانا، وہ ویسے ہی پریشان رہتی ہے، لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ روبینہ کو سب پتہ ہے، کیونکہ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ خاموش رہنے لگی تھی۔ اکثر رات کو میں اسے جاگتے ہوئے دیکھتی، وہ اندھیرے میں چھت کی طرف دیکھتی رہتی اور اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف ہوتا تھا۔ ایک دن رات کو میری آنکھ اچانک کھل گئی۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ باہر گلی میں لگے بلب کی ہلکی پیلی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ پنکھا دھیمی آواز میں چل رہا تھا اور باقی سب لوگ سوئے ہوئے تھے، لیکن اسی خاموشی میں مجھے دبے دبے رونے کی آواز سنائی دی۔ پہلے مجھے لگا شاید میرا وہم ہے، لیکن پھر دوبارہ سسکی کی آواز آئی۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آواز روبینہ کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میرا دل عجیب سا گھبرانے لگا۔ میں اٹھ کر اس کے کمرے کی طرف گئی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، اندر اندھیرا تھا، صرف کھڑکی سے چاند کی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ روبینہ اپنے بستر پر بیٹھی تھی اور دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ اس کے کندھے بار بار ہل رہے تھے۔ میں جلدی سے اس کے پاس گئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ چونک گئی اور فوراً اپنے آنسو صاف کرنے لگی، جیسے چاہتی ہو کہ مجھے کچھ پتہ نہ چلے۔ میں نے پریشانی سے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو، کیا ہو گیا؟ اس نے فوراً نظریں جھکا لیں اور دھیمی آواز میں کہا کہ کچھ نہیں۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ میں نے دوبارہ پوچھا کہ مجھے بتاؤ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ وہ مسلسل یہی کہتی رہی کہ کچھ نہیں ہوا، لیکن اس کی آواز کانپ رہی تھی
اور آنکھیں مسلسل بھیگ رہی تھیں۔ مجھے یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ آپ مجھے سچ بتاؤ، میں تمہاری بہن ہوں، مجھ سے کیا چھپا رہی ہو؟ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ کافی دیر تک صرف اس کے رونے کی آواز آتی رہی۔ پھر بہت زیادہ پوچھنے کے بعد اس نے دھیرے سے کہا کہ گھر سے جانے کا سوچ کر رونا آ جاتا ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ ابھی تو اتنے مہینے پڑے ہیں، ابھی سے کیوں اتنا رو رہی ہو؟ وہ پھر آنسو صاف کرنے لگی اور بولی کہ پتہ نہیں، جب سوچتی ہوں کہ یہ گھر چھوڑنا ہے تو دل گھبرانے لگتا ہے، بس اس لیے رونا آ جاتا ہے۔ میں اس کی بات سن رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آواز میں عجیب سا خوف تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہو۔ میں نے دوبارہ کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کوئی اور بات ہے۔ اس نے فوراً میری طرف دیکھا۔ چند لمحوں کے لیے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، پھر اس نے جلدی سے نظریں ہٹا لی اور بولی کہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن میرے دل میں عجیب عجیب خیال آ رہے تھے۔ مجھے لگا کہ کہیں اسے یہ تو نہیں پتہ چل گیا کہ امی نے اپنا سارا زیور بابا کو دے دیا ہے۔ ہو سکتا ہے اسی بات کی وجہ سے وہ خود کو قصوروار سمجھ رہی ہو، لیکن پھر میں نے خود ہی اس خیال کو جھٹک لیا، کیونکہ یہ بات اس کو کون بتاتا؟ امی اور بابا تو اس سے ہر بات چھپا رہے تھے، اور میں نے بھی کبھی اس کے سامنے کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ روبینہ پھر خاموشی سے لیٹ گئی۔ اس نے چادر اپنے چہرے تک کھینچ لی، لیکن مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اب بھی رو رہی ہے۔ میں کچھ دیر اس کے پاس بیٹھی رہی، پھر واپس اپنے بستر پر آ گئی، لیکن اس رات نہ مجھے نیند آئی اور نہ ہی روبینہ کو۔ مجھے بار بار یہی لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے کوئی بہت بڑی بات چھپا رہی ہے۔ ایک دن روبینہ اچانک امی ابو کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس دن اس کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، پھر دھیرے سے بولی کہ امی ابو، میں آپ سے کچھ مانگوں؟ امی فوراً مسکرا دی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں بیٹا، ضرور مانگو، تمہاری شادی ہے، اگر تمہیں کوئی الگ سی چیز چاہیے تو بتاؤ، ہم لے کر دیں گے۔ روبینہ نے نظریں جھکا لی اور دھیمی آواز میں کہا کہ مجھے سونے کا ایک سیٹ چاہیے، میں بغیر سونے کے نہیں جانا چاہتی۔ باتوں باتوں میں میری نند بتا رہی تھی کہ ان کے خاندان میں ہر بہو اپنے مائکے سے سونے کا سیٹ لے کر آتی ہے، 2 4 نہیں تو ایک تو ہونا چاہیے نا۔ یہ سن کر امی ابو دونوں چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ میں بھی حیران رہ گئی۔ روبینہ نے آج تک کبھی اپنی پسند کا ایک جوڑا تک نہیں مانگا تھا، ہمیشہ جو دیا گیا پہن لیا، جو کھانے کو ملا کھا لیا، اور آج وہ سیدھا سونے کا سیٹ مانگ رہی تھی، لیکن امی ابو نے اسے منع نہیں کیا۔ بابا نے مسکرا کر کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، بنوا دیں گے۔ روبینہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، لیکن اس کے جانے کے بعد امی نے گہرا سانس لیا اور بابا سے کہنے لگی کہ پتہ نہیں اس لڑکی کو اچانک کیا ہو گیا ہے، آج کل سونے کا ریٹ اتنا زیادہ ہے، سیٹ تو 1 تولے میں بھی نہیں بنتا، اور اگر بن بھی گیا تو 1 تولے کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ بابا کافی دیر خاموش رہے، پھر دھیرے سے بولے کہ ساری زندگی اس نے تم سے کچھ نہیں مانگا، اب پہلی بار کچھ مانگا ہے تو بنوا دیتے ہیں بیچاری کے لیے۔ امی نے تھکے ہوئے انداز میں کہا کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن کچھ اور مانگ لیتی، سب سے مہنگی چیز ہی مانگ لی اس نے۔ میں ایک کونے میں بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی، میرے دل میں عجیب عجیب خیال آ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا
کہ روبینہ کی طبعیت میں اتنی تبدیلی کیوں آ رہی تھی۔ کبھی وہ راتوں کو روتی تھی، کبھی گمسم رہتی تھی، اب اچانک سونے کا سیٹ مانگ لیا تھا۔ ایسے لگنے لگا تھا جیسے میں اپنی ہی بہن کو پہچان نہیں پا رہی۔ خیر اب شادی بالکل قریب آ گئی تھی۔ گھر میں ہر وقت کوئی نہ کوئی کام چلتا رہتا۔ بابا صبح جلدی نکل جاتے اور رات گئے واپس آتے۔ انہوں نے قرضے اٹھائے، امی کا زیور بیچا، کئی لوگوں سے ادھار لیا، تب جا کر جیسے تیسے سارے لوازمات پورے کیے۔ لیکن انہی دنوں میں میں نے ایک اور عجیب بات محسوس کی۔ جیسے جیسے شادی قریب آ رہی تھی، روبینہ کا وزن کم ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا چہرہ مرجھا گیا تھا، ہاتھ پتلے ہو گئے تھے اور آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے پڑ گئے تھے۔ ایک دن میں نے مذاق میں کہا کہ آپ کو ڈائٹنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کون سی موٹی تھی؟ وہ فوراً بولی کہ میں نے کوئی ڈائٹنگ نہیں کی۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا، اس کی آواز بجھی بجھی سی تھی۔ مجھے لگا جیسے وہ اندر ہی اندر کسی چیز سے ٹوٹ رہی ہے، لیکن وہ کچھ بتاتی نہیں تھی۔ پھر آخرکار شادی کا دن آ گیا۔ ہمارے گھر میں کوئی مہندی وغیرہ نہیں رکھی گئی تھی، نہ ڈھولکی ہوئی نہ ناچ گانا۔ ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے، بس سادہ سی تقریب رکھی گئی تھی۔ گھر کے صحن میں کرسیاں لگائی گئی تھیں، عورتیں ادھر ادھر بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ باورچی خانے میں کھانے کی تیاری چل رہی تھی۔ روبینہ سرخ جوڑے میں تیار بیٹھی تھی، لیکن آج بھی اس کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جو ایک دلہن کے چہرے پر ہوتی ہے۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ میں نے سوچا شاید ہر لڑکی شادی والے دن ڈری ہوئی ہوتی ہے، اس لیے زیادہ غور نہیں کیا۔ شام تک مہمان پورے آ گئے تھے۔ شرجیل کے گھر والے بھی آ گئے۔ گھر میں رخصتی کی تیاری شروع ہو گئی۔ عورتیں روبینہ کے پاس جمع ہو گئیں، کوئی اسے دعا دے رہا تھا، کوئی رو رہا تھا۔ لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ جب رخصتی کے لیے لوگ روبینہ کو اٹھانے آگے بڑھے تو وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ اس نے زور سے کہا کہ میں اس شخص کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ پورے گھر میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ سب لوگ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ پھر روبینہ نے اور اونچی آواز میں کہا کہ مجھے اس سے طلاق چاہیے، میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ یہ سنتے ہی جیسے قیامت آ گئی۔ امی کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر گیا۔ بابا ساکت کھڑے رہ گئے۔ عورتوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا۔ ایک دلہن جس کا نکاح پہلے ہی ہو چکا ہو، وہ رخصتی والے دن انکار کر دے تو پھر بندہ کیا کرے۔ روبینہ فوراً اٹھ کر سائن والے کمرے میں چلی گئی اور اندر جا کر بیٹھ گئی۔ اب باری باری سب لوگ اسے منانے جا رہے تھے۔ کوئی پوچھ رہا تھا کیا ہوا ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ ایسی کیا بات ہو گئی، لیکن وہ بس ایک ہی بات دہرا رہی تھی کہ میں نے اس آدمی کے ساتھ نہیں جانا، میرا اس کے ساتھ رشتہ ختم کرواؤ۔ گھر میں چیخو پکار شروع ہو گئی تھی۔ کچھ عورتیں روبینہ کو برا بھلا کہہ رہی تھیں، کچھ امی کو قصوروار ٹھہرا رہی تھیں۔ ادھر شرجیل کے گھر والوں کے چہرے غصے سے سرخ ہو گئے تھے۔ کبھی چاچی اسے سمجھانے جاتی، کبھی مامی، سب یہی کہتے کہ بیٹا تو بڑی سعادت مند بچی ہے، تو نے ساری زندگی اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے، اب ان کو رسوا نہ کر چلی جا۔ ایسی بھی کیا بات ہو گئی؟ لیکن روبینہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ مجھے نہیں کرنی یہ شادی، مجھے نہیں جانا اس کے ساتھ۔
ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ کوئی لڑکی اچانک کھڑی ہو کر طلاق مانگ لے اور سامنے والا فوراً طلاق دے دے۔ ظاہر ہے ہر کوئی وجہ پوچھ رہا تھا۔ سب لوگ روبینہ کو سمجھانے میں لگے ہوئے تھے۔ کوئی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا تھا نہ کوئی اسے امی ابو کا واسطہ دے رہا تھا۔ عورتوں کی سرگوشیاں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ بچوں تک کو سمجھ آ گیا تھا کہ کچھ بہت بڑا ہو گیا ہے۔ ادھر مردوں والے حصے میں شرجیل سے سوال کیے جا رہے تھے۔ سب لوگ اس سے پوچھ رہے تھے کہ ہوا کیا ہے، تم دونوں کے درمیان کوئی بات ہوئی تھی کیا؟ لیکن شرجیل نے ایسی شکل بنائی ہوئی تھی جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ میری تو جب سے اس سے شادی ہوئی ہے، اس سے بات تک نہیں ہوئی۔ ہمارے ہاں اصول تھا، اس لیے میں نے کبھی اس سے رابطہ نہیں کیا۔ مجھے نہیں پتا میں نے کیا غلطی کر دی۔ وہ اتنی مظلوم شکل بنا رہا تھا کہ کچھ لوگ واقعی اس کی باتوں پر یقین کرنے لگے تھے۔ اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی اور وہ بار بار آنکھیں صاف کر رہا تھا۔ ادھر روبینہ مسلسل ایک ہی بات دہرا رہی تھی کہ مجھے اس سے طلاق چاہیے۔ گھر کا ماحول اتنا خراب ہو چکا تھا کہ سانس لینا مشکل لگ رہا تھا۔ امی بار بار بے ہوش ہونے کے قریب ہو رہی تھیں۔ خالائیں اور پھپھو انہیں سنبھال رہی تھیں۔ بابا کا چہرہ غصے اور بے بسی سے سرخ ہو چکا تھا۔ ان کی ساری عزت پورے خاندان کے سامنے خاک میں مل رہی تھی اور وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا کریں۔ پھر اچانک روبینہ نے ایسا جملہ بول دیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ زور زور سے روتے ہوئے بولی کہ اگر اس آدمی سے میری طلاق نہیں کروائی تو میں اپنی جان لے لوں گی، میں اپنی زندگی ختم کر لوں گی۔ یہ سنتے ہی پورا گھر ساکت ہو گیا۔ امی چیخ مار کر رو پڑیں۔ میں خوف سے کانپنے لگی۔ روبینہ کی حالت ایسی تھی کہ واقعی لگ رہا تھا کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، ہاتھ کانپ رہی تھی، سانس پھول رہی تھی اور وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی جیسے ابھی گر جائے گی۔ کچھ عورتیں اسے پکڑ کر بٹھانے لگیں، کوئی اس کے سر پر پانی ڈال رہا تھا، لیکن وہ مسلسل یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے اس آدمی کے ساتھ نہیں جانا، مجھے طلاق چاہیے۔ اب پہلی بار بابا آگے بڑھے، اب تک وہ خاموش تھی۔ شاید وہ حالات کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس لمحے ان کے چہرے پر عجیب سا فیصلہ نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے سب کی طرف دیکھا اور پھر مضبوط آواز میں کہا کہ بس جو میری بیٹی کہہ رہی ہے وہی ہوگا۔ پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ پھر بابا نے سیدھا شرجیل کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم ابھی طلاق دے دو اور معاملہ ختم کرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سنتے ہی شرجیل کے گھر والے بھڑک اٹھے۔ کوئی کہنے لگا کہ یہ مذاق ہے کیا، کوئی کہہ رہا تھا کہ ہماری بے عزتی کر دی، لیکن بابا شاید اب ٹوٹ چکے تھے۔ انہوں نے کسی کی ایک نہ سنی، فوراً کسی کو مولوی صاحب کو بلانے کے لیے بھیجا گیا۔ چند ہی دیر میں مولوی صاحب آ گئے۔ پورے گھر میں ایسا سناٹا تھا جیسے کسی کی موت ہو گئی ہو۔ عورتیں چپ تھیں، مرد چپ تھے، صرف روبینہ کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ شرجیل ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مظلومیت تھی۔ جب اس کے سامنے کاغذ رکھا گیا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ واقعی رو رہا تھا، اتنا رو رہا تھا کہ اس کی داڑھی تک بھیگ چکی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ اسے تسلی دے رہے تھے، کچھ لوگ روبینہ کو کوس رہے تھے۔ سب کی نظریں بدل چکی تھیں۔ پھر شرجیل نے طلاق لکھ دی۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے پورے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ امی وہیں بیٹھ کر رونے لگیں۔ بابا نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں ساکت کھڑی تھی، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب حقیقت میں ہو رہا ہے۔
پھر وہ وقت آ گیا جب بارات واپس جانے لگی، لیکن یہ وہ بارات نہیں تھی جو خوشی سے واپس جا رہی ہو۔ وہ لوگ خالی ہاتھ جا رہے تھے، نہ جہیز ملا، نہ سونے کا سیٹ، نہ کوئی سامان، یہاں تک کہ کھانا تک کھائے بغیر اٹھ کر چلے گئے۔ اور سچ پوچھے تو ایسے حالات میں کوئی کھانا کھاتا بھی کیسے؟ ان کے چہروں پر ذلت اور غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ عورتیں جاتے جاتے تنزیہ نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہی تھیں۔ کچھ مرد غصے میں بڑبڑا رہے تھے۔ شرجیل سر جھکائے خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اس کی بھیگی ہوئی داڑھی اور روتا ہوا چہرہ لوگوں کو مزید اس کے حق میں کر رہا تھا۔ جب بارات گھر سے نکل گئی تو ایسا لگا جیسے پورا گھر خالی ہو گیا ہو، لیکن اصل طوفان تو اب شروع ہوا تھا۔ رشتہ دار آپس میں چے مگویاں کرنے لگے۔ ہر طرف صرف ایک ہی بات ہو رہی تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ ضرور اس لڑکی کو کوئی اور پسند آ گیا ہوگا، ورنہ کوئی لڑکی اپنی رخصتی والے دن ایسا نہیں کرتی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کچھ عورتیں تو سیدھا روبینہ کے کردار پر انگلی اٹھا رہی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اتنی شریف بننے والی لڑکیاں ہی اندر سے خراب نکلتی ہیں۔ میں یہ سب سن رہی تھی اور میرا خون کھول رہا تھا، لیکن اس وقت کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کسی کو جواب دے سکے۔ تھوڑی دیر بعد زیادہ تر رشتہ دار واپس چلے گئے، صرف قریبی خالہ اور پھپھو رہ گئی۔ گھر کا ماحول اب بھی بوجھل تھا۔ فرش پر جگہ جگہ برتن پڑے تھے، کرسیاں ادھر ادھر تھیں، کھانا ویسے ہی رکھا تھا، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی کہ کچھ کھا سکے۔ اور اب ہم سب صرف روبینہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ ابھی بھی اسی کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کا دلہن والا دوپٹہ ایک طرف سرک چکا تھا، کاجل پھیل گیا تھا، چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا۔ لیکن اب ہر ایک کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا، آخر بات کیا ہے؟ بالآخر جب امی اور ابو بھی رونے لگے تو روبینہ نے خاموشی توڑ دی۔ اب تک وہ مسلسل خاموش بیٹھی تھی، لیکن شاید وہ بھی اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، آنکھیں سوج چکی تھیں اور آواز بار بار بھرا رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہنا شروع کیا کہ جب نکاح ہوا تھا تو 2 دن بعد میری نند نے مجھے شرجیل کا نمبر بھیجا تھا۔ میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا کیونکہ مجھے لگا شوہر ہے، بات کرنا چاہتا ہوگا، لیکن اسی رات اس کا میسج آ گیا۔ روبینہ کچھ لمحے خاموش ہوئی، پھر بولی کہ پہلے پہل وہ بہت اچھے انداز میں بات کرتا تھا، مجھے لگتا تھا واقعی اچھا انسان ہے، لیکن پھر اس کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ بات بات پر ناراض ہونے لگا۔ کبھی کہتا کہ تم نے مجھے فوراً جواب کیوں نہیں دیا، کبھی کہتا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، کبھی بلا وجہ لڑائی شروع کر دیتا۔ ہم سب خاموشی سے اس کی بات سن رہے تھے۔ کمرے میں اتنا سناٹا تھا کہ صرف روبینہ کی بھاری آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ بولی کہ پہلے تو میں یہی سمجھتی رہی کہ شاید ہر مرد ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی غصہ کبھی ناراضگی، لیکن پھر وہ مجھے کنٹرول کرنے لگا، کہتا ادھر مت جانا، فلاں رشتہ دار کے گھر مت بیٹھنا، فون دیر سے کیوں اٹھایا، باہر کیوں گئی تھی، کس سے بات کر رہی تھی۔ روبینہ کے آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ وہ ہر وقت مجھے خوف میں رکھتا تھا، کبھی کہتا مجھے مناؤ، کبھی کئی گھنٹے غائب رہتا، پھر واپس آ کر لڑائی شروع کر دیتا۔ میں سارا وقت ڈری رہتی تھی کہ پتہ نہیں اب کس بات پہ ناراض ہو جائے۔ پھر اس نے سب سے بڑی بات بتائی۔ اس نے کہا کہ جہیز والی بات بھی اسی نے شروع کروائی تھی۔ وہی کہتا تھا کہ تمہارے گھر والے جہیز کیوں نہیں بنا رہے۔ وہی مجھے بار بار بولتا تھا کہ اپنے گھر والوں سے بات کرو۔ لسٹ بھی اسی نے خود بنائی تھی، لمبی والی بھی، اور پھر بعد میں خود ہی کچھ چیزیں کم کر کے آپ لوگوں کے سامنے اچھا بننے لگا۔ بابا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔
امی حیرت سے روبینہ کو دیکھ رہی تھی۔ روبینہ نے کہا کہ سونے کا سیٹ بھی اسی نے لانے کے لیے کہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ہمارے خاندان میں بہویں سونا لے کر آتی ہیں، اگر تم خالی ہاتھ آئی تو ہماری بے عزتی ہوگی۔ مجھے اس وقت اپنی بہن پر اتنا ترس آ رہا تھا کہ میرا دل پھٹ رہا تھا۔ وہ 1 سال تک یہ سب اکیلے برداشت کرتی رہی تھی اور ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر روبینہ نے وہ بات بتائی جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے یہ سوچ کر اس کو اپنی کچھ تصویریں بھیجی تھی کہ چلو میرا شوہر ہے، ہمارا نکاح ہو چکا ہے، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ انہی تصویروں سے مجھے بلیک میل کرے گا۔ یہ سنتے ہی امی کے منہ سے زور کی چیخ نکلی۔ بابا کی مٹھیاں بند ہو گئیں۔ روبینہ بولی کہ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے شادی کے 1 مہینے بعد اپنے ماں باپ سے 10 لاکھ روپے کا مطالبہ نہیں کیا اور اپنے حصے کا مطالبہ نہیں کیا تو میں تمہاری تصویریں وائرل کر دوں گا۔ اس نے کہا تھا کہ میری عزت گئی باڑ میں، لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ کمرے میں بیٹھے سب لوگ ساکت ہو گئے۔ میرے جسم میں غصے سے کپ کپی شروع ہو گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص جو سب کے سامنے اتنا شریف بنتا تھا، وہ اندر سے اتنا گرا ہوا انسان نکلے گا۔ روبینہ مسلسل بولے جا رہی تھی۔ شاید وہ 1 سال کا درد ایک ہی بار میں نکال دینا چاہتی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے وہ نفسیاتی تھا، کبھی بہت پیار سے بات کرتا، پھر اچانک گالیاں دینے لگتا، کبھی کہتا تم میری زندگی ہو، پھر اگلے ہی لمحے دھمکیاں دینے لگتا۔ ایسی باتیں کرتا تھا کہ میں گھبرا جاتی تھی، میں ہر وقت ڈر کے سائے میں رہتی تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے کئی بار سوچا تھا کہ آپ لوگوں کو سب بتا دوں، لیکن ہمت نہیں ہوئی۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نے کچھ کہا تو آپ لوگ ٹوٹ جائیں گے۔ پھر مجھے یہی سکھایا گیا تھا کہ شوہر کی ہر بات برداشت کرو۔ میں ڈرتی رہی، خاموش رہی، اور بات یہاں تک پہنچ گئی۔ پھر اس نے بابا کی طرف دیکھ کر کہا کہ امی ابو، آپ نے کبھی میرے اندر ہمت پیدا ہی نہیں ہونے دی، بس ہمیشہ مجھے کچن اور گھر میں رکھا، مجھے کبھی اپنی مرضی سے فیصلہ کرنا سکھایا ہی نہیں، مجھے کبھی اپنی مرضی سے فیصلے کرنا نہیں سکھائے۔ اس لیے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے میں مجھے اتنا وقت لگ گیا کہ بات شادی والے دن تک پہنچ گئی، نہیں تو میں پہلے ہی آپ لوگوں کو بتا دیتی۔ یہ سن کر امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بابا نے بھی نظریں جھکا لی۔ شاید پہلی بار انہیں احساس ہوا تھا کہ ایک فرما بردار بیٹی ہمیشہ مضبوط نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ صرف ڈری ہوئی ہوتی ہے۔ روبینہ نے بھی کہا کہ شاید میں اس انسان کے ساتھ شادی بھی کر لیتی اور اس کے ساتھ چلی بھی جاتی، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا؟ میری پوری زندگی برباد ہو جاتی، میں ہر روز مرتی۔ اس لیے آخر میں نے بہت ہمت کر کے یہ قدم اٹھایا۔ یہ سنتے ہی خالہ نے اٹھ کر روبینہ کو گلے لگا لیا۔ پھپھو بھی رونے لگی۔ چچی جو کچھ دیر پہلے اسے برا بھلا کہہ رہی تھی، اب اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ جب سب لوگوں کو پتہ چلا کہ شرجیل روبینہ کو بلیک میل کر رہا تھا تو ماحول یکدم بدل گیا۔ جو لوگ پہلے روبینہ پر انگلی اٹھا رہے تھے، اب وہی شرجیل کو برا کہنے لگے۔ بابا غصے سے کانپ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تو نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس کو اتنی آسانی سے جانے نہیں دینا تھا۔ میں تو اس کو پولیس کے حوالے کرتا، 2-4 تھپڑ لگاتا۔ اس کی جرأت کیسے ہوئی میری بیٹی کو اتنا ذلیل کرنے کی؟ پھپھو فوراً بولی کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، ایسے لوگوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ خالہ نے بھی غصے سے کہا کہ ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا کرنے والا ہوتا کون ہے؟ اچھا ہوا دفع ہوا۔ چچی جو پہلے مسلسل روبینہ کو سمجھا رہی تھی، اب کہنے لگی کہ اللہ نے وقت پر اس لڑکی کو عقل دے دی، ورنہ پوری زندگی برباد ہو جاتی۔ مجھے بھی اتنا غصہ آ رہا تھا کہ میرا دل کر رہا تھا ابھی جاؤں اور اس شرجیل کا منہ توڑ دوں۔ میں نے روبینہ کے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ آپ ہی پہلے بتانا تھا،
میں کوئی چیز اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارتی۔ اس نے میری بہن کے ساتھ یہ سب کیسے کیا؟ روبینہ پہلی بار ہلکا سا مسکرائی، لیکن اس کی آنکھوں میں ابھی بھی درد تھا۔ اس رات ہم سب اس کے ساتھ بیٹھے رہے۔ امی بار بار اسے سینے سے لگاتی رہی، بابا اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، اور پہلی بار مجھے لگا کہ میری بہن واقعی بہت بہادر ہے، کیونکہ ہر لڑکی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ پورے معاشرے کے سامنے کھڑے ہو کر غلط انسان کو ٹھکرا دے۔ اگلے چند دن ہمارے لیے بہت مشکل تھے۔ محلے میں باتیں ہو رہی تھیں، کچھ لوگ اب بھی الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، لیکن اب ہمیں فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ ہمیں حقیقت پتہ چل چکی تھی۔ بابا نے جہیز کا زیادہ تر سامان واپس کر دیا، کچھ چیزیں قرضہ اتارنے میں بیچ دی گئیں۔ امی کا زیور تو واپس نہیں آ سکا، لیکن امی ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ زیور دوبارہ بن جائے گا، لیکن اگر بیٹی کی زندگی خراب ہو جاتی تو وہ واپس نہیں آتی۔ وقت گزرتا گیا۔ شروع میں روبینہ بہت خاموش رہتی تھی، اکثر ڈر جاتی تھی۔ اگر فون پر کسی مرد کی اونچی آواز سن لیتی تو گھبرا جاتی تھی، لیکن پھر دھیرے دھیرے وہ سنبھلنے لگی۔ امی نے پہلی بار اسے گھر کے کاموں سے ہٹا کر اپنے لیے جینے دیا۔ بابا اسے باہر لے جانے لگے، کبھی بازار، کبھی رشتہ داروں کے گھر۔ وہ اب پہلے جیسی ڈری ہوئی لڑکی نہیں رہی تھی۔ اب اس واقعے کو 2 سال ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک روبینہ شادی نہیں کرتی۔ جب بھی کوئی رشتہ آتا ہے وہ صاف کہہ دیتی ہے کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ کبھی کبھی اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی خوف نظر آتا ہے، جیسے اسے مردوں پر یقین نہ رہا ہو۔ لیکن بابا ہمیشہ اسے سمجھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر مرد شرجیل جیسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے چاہا تو میں اپنی بیٹی کے لیے بہت اچھا رشتہ تلاش کروں گا، اور سچ کہوں تو ہمیں بھی امید ہے کہ ایک دن ضرور کوئی ایسا انسان آئے گا جو روبینہ کو عزت دے گا، اسے خوف نہیں دے گا، اسے بلیک میل نہیں کرے گا، بلکہ اسے وہ سکون دے گا جس کی وہ حقدار ہے، کیونکہ میری بہن نے پوری زندگی دوسروں کے لیے گزاری ہے۔ اب وقت ہے کہ اس کی اپنی زندگی بھی اچھی گزرے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسے لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔